آج ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ یہ لطیفوں کی ایک کتاب ہے، چھوٹی سی ایک آنے والی، اور اس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے جو نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں اس کو جو نکالتا ہے وہ پھر بھول جاتا ہے، اور آنے والے تو اس کو تکلیف ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کچھ نکالا ہے، لیکن کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے نکالا بھی اور خود دوبارہ آرڈر نکالا۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن چیف سیکرٹری سندھ ہو یا وزیر اعلیٰ سندھ ہو یا وزیر بلدیات، ان سے درخواست ہے، بلکہ خصوصی طور پر ہمارے سیکرٹری بلدیات ٹائی لگا کے ان سے درخواست ہے کہ اس خبر کو آپ نہ سنیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، یہ صرف بلدیاتی ملازمین کے لیے ہے تاکہ وہ تھوڑا سا خوش ہو لیتے ہیں۔ آپ آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتے ہو، یعنی لوکل گورنمنٹ وزارت بلدیات پھرے نکالتی ہے A4 سائز کے۔ ہم تو آپ کو 2012-13 کا بھی لیٹر دکھا سکتے ہیں اگلی قسط میں، لیکن 9 مئی 2019 کا ایک لیٹر دکھا رہے ہیں جس میں میونسپل کمشنر میٹروپولیٹن کارپوریشن اور فلاں فلاں ساری DMC کے نام انگلش میں لکھنے کا تو بہت شوق ہے نا، پھر لکھ دیا کہ نوٹیفیکیشن ریگارڈنگ کنسٹیٹیوشن آف کمیٹی فار اسکروٹنی پروموشن کیس ان امپلائز آف آل 1 سے لے کے 18 تک۔ جی ہاں، یہ آپ نے ایک پھرا نکالا، اس کے بعد بھول گئے ہوگے کیوں، اس کے بعد 1 درجن لیٹر آ چکے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے باقاعدہ یہ فاروق صدیقی ڈائریکٹر تھے، انہوں نے نکالا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں ہے، لیٹر آپ نے نکالا اور آپ کو تو شوق ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہو کون سا لیٹر کیسا لیٹر۔ اس کے بعد 19 اپریل 2022 کو بھی ایک لیٹر نکلا SNGD سے۔ جی ہاں، یہ بڑا زبردست ادارہ ہے، عبدالرؤف مغل سیکشن آفیسر C3 نے نکالا، لیکن آج کل یہاں کوئی رابعہ بھی ہیں، لیکن ہمارے دوست جو ہیں وہ الطاف حسین ہیں، سیکشن آفیسر 1، جو کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں تو ہمیں بڑی تشویش ہوتی ہے کہاں چلے گئے۔ لیکن یہ لیٹر SNGD کی طرف سے نکلا اور انہوں نے کہا کہ ریکروٹمنٹ آف ایئر 2013-18 اور اس کے ساتھ 2018 کے اب تک کی ڈیٹ کے ہفتے انہوں نے ایک پرفارمر جاری کیا، اس میں نام، فادر نیم، پوسٹ، گریڈ، ڈومیسائل اور میڈ آف اپوائنٹمنٹ، اور انہوں نے کہا 2 دن میں دے دینا، بہت جلدی میں ہے ہم، کہ انہوں نے کوئی بات نہیں۔ یہ لیٹر بھی نکلا۔ اس کے بعد ایک لیٹر اور نکلا تھا 2021 میں بھی، اور وہ تھا 19 مئی 2021 کو، اور اس میں کہا گیا تھا انکوائری اگینسٹ انڈر ایج امپلائز آف DMC کورنگی۔ وضو کر کے نام لینا چاہیے، آپ بھی وضو کر لیجیے گا جب کورنگی کا ذکر آئے، تیمم کر لیں، اگر ٹائم نہیں ہے تو دیوار پہ ہاتھ مار لیں، کیونکہ یہ بلدیہ کورنگی ہے۔ اور اس میں بھی انہوں نے انکوائری کے لیے انڈر ایج کے لیے کہا تھا، لسٹ بھی دی تھی، اور یہ لیٹر نکالا تھا خلیق الرحمان۔ جی ہاں، اور یہ ہیں سیکشن آفیسر 5، اور انہوں نے نکالا تھا، اور یہ پھر بھول گئے ہوں گے، کوئی بات نہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے متعدد لیٹر نکالے، انڈر ایج کی لسٹ موجود ہے، اور یقینی طور پر سب تنخواہیں لے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیونکہ اسی کو تو لطیفے کی کہانی کہتے ہیں ایک آنے والی۔ پھر ہم آپ کو 16 فروری 2022 کا بتاتے ہیں۔ دا ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ نے ایک خط لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل فنڈ آڈٹ تمام اسکیموں کے ساتھ ساتھ باقی کاموں میں بھی کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، یعنی کہ شاید دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ اور پھر اس طرح کا ایک لیٹر 22 فروری 2022 کو بھی نکلا تھا، وہ وحید احمد شیخ ڈائریکٹر کی دستخط سے، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ صاحب ہم اس چیزوں کو دیکھیں، اکاؤنٹس وغیرہ کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اصل مسئلہ انہی کا ہے۔ یہ اگر انٹرنل یہ جو آڈیٹر ہوتے ہیں ہمارے ہر DMCs میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر یہ دائیں بائیں نہ کریں اور پینسل لگاتے ہوئے چشمہ لگا لیں تو یہ مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں نئے کھیل تماشے۔ یہ سارے لیٹر نکلتے رہے اور پھر انکوائری بھی ہوتی رہی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 9 ستمبر 2020 کو ایک آرڈر نکلتا ہے، اور میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کے نام پر، اور یہ محمد فاروق بگٹی انکوائری آفیسر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی جعلی اپوائنٹمنٹ اور فلاں فلاں ہوئے ہیں، آپ اس کی رپورٹ دیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں نام ارشاد احمد آرائیں ڈائریکٹر کونسل، سید وسیم صدیقی ڈائریکٹر IT اور فلاں فلاں، اور ساری چیزیں مانگی۔ اس کے بعد کہانی ختم، یعنی سم بم گم بم۔ اور اس سے دلچسپ بات آپ کو بتاتے ہیں، 22 اپریل 2019 کو ایک اور لیٹر نکلتا ہے، اور یہ ہے بڑا دلچسپ لیٹر، یہ بھیجتا ہے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو اور میونسپل کمشنر تیمم کر کے بلدیہ کورنگی، اور CP نمبر D565/2019 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ لکھا ہے عبدالجلیل زبیدی، جو کہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے، ان کی بھی کوئی نہیں سنتا، وارے بلدیہ کورنگی، کمال ہے۔
ان کا لیٹر بھی ردی کی ٹوکری میں گیا، یعنی بوگس سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں جی شاہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کمشنر نے اپنی جان چھوڑائی کہ یہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے لکھا ہے، اس نے لکھ دیا بھائی ارشاد احمد ارائیں اور فلاں فلاں، یہ لیٹر دیکھ رہے ہیں آپ 6 جولائی 2020 کا، انہوں نے جان چھوڑائی اپنی چڑیا بٹھا کے کہ جعلی اور بوگس اپوائنٹمنٹ ہے تو پروموشن بھی جعلی ہے، آپ جا کر لوکل گورنمنٹ میں اپنی چیزیں جمع کرائیں ورنہ تنخواہ رک جائے گی۔ انہوں نے بولا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا میونسپل کمشنر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بلدیہ کورنگی یہاں تو کسی کی چلتی نہیں ہے۔ لیکن یہ لیٹر لکھا کیوں، یہ ہم بتاتے ہیں کہ 24 جون 2008 کو 215/2008 ایک جعلی سینیارٹی لسٹ بنائی گئی۔ جی ہاں، جعلی سینیارٹی لسٹ جو ہم چیلنج کر رہے ہیں، اور وہ بنائی کس نے؟ ڈپٹی ٹاؤن آفیسر ایڈمن TMA لانڈی۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، ڈپٹی ٹاؤن آفیسر لانڈی، جعلی سینیارٹی لسٹ 24 جون 2008، اور اس کا ایک پنہ نکالا گیا اور اس میں کہا گیا نعمان ارشد جو ٹاؤن میونسپل آفیسر ہیں، ارشاد احمد کونسل آفیسر ہیں، نصرت علی DTO سینیٹیشن ہیں، ایاز محمد خان پبلک ریلیشن آفیسر ہیں، رابعہ باسط لائبریرین، سرور علی لا آفیسر، نگہت پروین DTO، اسلم عباسی انٹرنل آڈٹ اور ممتاز، اور محمد اویس لائبریرین ٹوپی لگا کے فریش جوس، یوسف زمان DTO لانڈی، علی حسن ایڈمن آفیسر، گل بہروز DTO MND، معین اختر DTO IT، اور جاوید مہندی DTO ریونیو۔ اس میں دوسرے نمبر پر ارشاد احمد ارائیں جو کہ 6 یا 7ویں نمبر پہ تھے، لیکن یہ سینیارٹی لسٹ بنائی گئی اور اس کے بعد ایک پروموشن لیا گیا جس کی آپ حیران کن طور پر دیکھیں کہ نیچے سید امتیاز علی کی دستخط ہے اور اوپر فضل الرحمان سیکٹری لوکل گورنمنٹ کی اجازت ہے، اور اوپر ڈیٹ بھی نہیں ہے، کراچی ڈیٹ خالی ہے، اور 26 کو 2008 کو وہ آرڈر نکل جاتا ہے اور گریڈ 17 سے 18 میں پروموشن ہو جاتا ہے۔ جعلی سینیارٹی لسٹ یعنی ڈپٹی، ہم نے کہا تھا نا، یاد رکھیے گا، ڈپٹی ٹاؤن آفیسر کی سینیارٹی لسٹ پر جو کہ جعلی تھی اس پر یہ آرڈر ہو گیا، اور یقینی طور پر ٹاؤن آفیسر غائب، میونسپل آفیسر غائب، ایڈمنسٹریٹر غائب، اور لالا فضل الرحمان یا فضل الرحمان جو بھی تھے سیکٹری لوکل گورنمنٹ، انہوں نے اجازت دے دی اور لیٹر بھی نکل گیا۔ کوئی بات نہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ وہاں موجود 18-19 والوں کے لیٹر کہاں سے آئے، کون سا سپرنٹینڈنٹ تھا جو SO5 بنا اور کہاں رہ رہا ہے، اللہ بخشے۔ لیکن چھوڑیں، ہم کچھ نہیں بولتے، ہم وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیٹر کی بنیاد پر جعلی سینیارٹی لسٹ پر یقینی طور پر پھر پروموشن ہو گیا۔ اب آپ کو دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ اس کی انکوائری ہوئی اور ایک 2016 میں ایک لیٹر نکلا 364 جو کہ ڈائریکٹر جنرل ایڈمن بلدیہ کورنگی، میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے بالکل شیور ہے آفتاب عباسی تھے، انہوں نے یہ لیٹر نکالا اور سیکشن آفیسر جنرل سے اس کی ویریفیکیشن مانگی کہ آپ نے ایک لیٹر نکالا تھا اور گریڈ 19 میں آپ نے پروموشن دیا ہے، اس کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا 25/11/2015 کو گریڈ 19 جو ہوا ہے اس کی ویریفیکیشن کر دیں کہ یہ لیٹر صحیح ہے اور ان کا 19 گریڈ 2015 میں آپ نے کر دیا ہے، لیکن اس کی ویریفیکیشن آئی نہیں آئی، ہمیں نہیں معلوم، نہیں آئی، اس لیے کہ دبا دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں تو لیٹر نکلتا ہے بعد میں مکر جاتے ہیں وزارت بلدیات والے، ساڈا ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، مال بھی گیا کام بھی گیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن پھر ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم جو انکوائری امپلیمنٹیشن ٹیم ہے جس کے سربراہ وقار مہندی ہیں، انہوں نے بھی پیپلز لیبر یونین کی درخواست پر ایک ایکشن لیا اور 2 ریمائنڈر بھیجے۔ پہلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور مسکراتے ہوئے کہ یہ پاگل ہو گئے کیا، بلدیہ کورنگی میں لیٹر بھیج رہے ہیں۔ پھر دوسرا ریمائنڈر بھیجا اور کہا انلیگل اپوائنٹمنٹ ہے بلدیہ کورنگی میں، اس کے لیے تمام ریکارڈ دستیاب ہے، آپ لے کے تشریف لے آئیں 9 مئی 2022 دوپہر 12 بجے۔ وہ گئی بھینس پانی میں، جی ہاں۔ اور یہ لیٹر نکالا تھا خالد ملک آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، ان کو بھی چورنگی گھما دی، اور بلانڈی ٹاؤن جو مشہور زمانہ ہے اور بلدیہ کورنگی تیمم کر کے یعنی وضو کر کے ہم نام لے رہے ہیں، اس کے لیٹر کو بھی مار دیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا یہ لطیفے کی کہانی کہ کتنا زبردست لطیفہ ہے کہ وزارت بلدیات ہو یا وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن ٹیم، سب ہے گول مال، یعنی ان کے آرڈر پہ آرڈر نکالتے ہیں، امپلیمنٹ کوئی نہیں کراتا۔ اب ہم چیلنج کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، چیف سیکرٹری سندھ، وزیر بلدیات، سیکرٹری بلدیات
کہ اب آپ کہیں گے کہ ویل ڈان، اور آپ یقینی طور پر تمغہ حسن کارکردگی، ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں ان کی تعیناتی کر دیں گے، اس لیے کہ وزارت بلدیات کو ایسے افسران کی تلاش رہتی ہے۔ یہ ہمارا کھلا چیلنج ہے۔ تحقیقات کوئی نہیں کرتا، انکوائری کوئی نہیں کرتا، ہم نے سارے ثبوت دکھا دیے کیسے جی شاہ ہو رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں حسن کارکردگی کہ آپ جیسے لوگوں کی تو ہمیں اشد ضرورت ہے۔ سندھ کی دھرتی پہ یہ پرچم بدعنوانی کا اگر نہ لا رہا ہے تو پھر ہمارا کیا کام؟ اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں سندھ کے بلدیاتی ملازمین دیکھ لیں گے کہ ایک اور تعیناتی ہونے جا رہی ہے، رہے نام اللہ کا، اور یہ ہے وزارت بلدیات کے لطیفے اور وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن کمیٹی کی ناکامی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔